بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں پھر نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے مغفرت ہے۔ ایک حدیث قدسی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کی اولاد لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تم گناہ اور خطا زمین بھر کر لے آؤ میرے پاس، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم مجھ سے ملاقات کرتے ہو کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا تم نے، لاتیتک بقرابها مغفرہ، میرے بندو انسان ہونے کی وجہ سے تم سے گناہ ہو گئے تو میں اس توحید کی وجہ سے، اب دیکھیے برکت، زمین تمہارے گناہوں سے بڑھ گیا، میں اتنی ہی مغفرت لے کے تم سے ملوں گا۔ اللہ اکبر، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تم اگر اسلام لے آؤ گے، توحید کو اپنا لو گے، تمہارے پچھلے سارے گناہ ڈھا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر اس پر مر گیا، اسی لا الہ الا اللہ پہ مرا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اللہ۔ معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی پوجا کی جائے۔ اب وہ بہت سارے لوگ ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کی پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا ہے، انہوں نے اپنے کلمے کو توڑ دیا ہے۔ کیوں کہ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سارے لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہوتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور کسی مزار پہ کھڑے ہو کر ان سے مدد مانگتے ہیں، نبی ولیوں کو پکارتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں ان کے نام پر۔ انہوں نے کلمے کو سمجھا ہی نہیں اور انہوں نے اپنے کلمے کو کہہ کر توڑ دیا۔ من قال لا الہ الا اللہ ثم مات علی ذالک، اس نے کلمہ پڑھا پھر اسی کلمے پر زندگی گزارتے ہوئے مر گیا، شرک نہیں کی، الا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابی جو تھے نا ابو ذر غفاری بڑے پریشان ہو گئے، صرف اتنے سے کام کر کے وہ جنت میں جائے گا؟ انہوں نے کہا وَإِن زَرَا وَإِن سَرَقَ، اللہ کے رسول اگر اس نے زنا بھی کیے ہوں اور چوری بھی کی ہوں تب بھی وہ جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، اگرچہ اس نے زنا کی ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو، کلمے پہ قائم رہا تو وہ جنت میں جائے گا۔ پھر دوبارہ ایسے ہی کہا انہوں نے، تو آپ نے کہا تیری ناک خاک آلودہ ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ تو بعد میں وہ کہتے تھے خود بھی وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، ابو ذر کی ناک خاک آلودہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا مَن مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جو اس حالت میں مرتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کی فضیلت، اس کی عظمت کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ایک آدمی آئے گا، اس کی 99 فائلیں ہوں گی گناہوں کی، مد البصر، جہاں تک اس کی نظر کام کرتی، اتنی لمبی لمبی سارے گناہ لکھے ہوئے ہیں، کوئی چھوٹے بڑے گناہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ وہ دیکھے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھو اس کو، تو بڑا پریشان ہوگا اور اب سوچے گا کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا، ہلاکت میرے مقدر میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بطاقہ نکالیں گے، ایک کارڈ نکالیں گے اور اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے آؤ ترازو کے پاس۔ ترازو کے پاس ایک پرلے میں 99 وہ رجسٹر ہیں، ملف ہیں، وہ فائلیں ہیں، اور دوسرے پرلے میں صرف وہ بطاقہ لا الہ الا اللہ وہ رکھ دیا جائے گا۔ وہ لا الہ الا اللہ کا جو پرلا ہے وہ بھاری ہو جائے گا اور وہ 99 جو فائلیں ہیں ہلکی ہو جائیں گی۔ حدیث میں الفاظ ہیں تطیش سجلات الذنوب، یعنی اس کے گناہ اس توحید کے سامنے ہلکے پڑ جائیں گے۔ اس کو ترمذی نے، احمد نے روایت کیا ہے۔